لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان۔ آج ہمارا موضوع بحث ہوگا پختون اور اس کی تاریخ۔ دنیا میں پختون قوم مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ پختونوں کو پٹھان، پشتون، افغان کہا جاتا ہے۔ دنیا میں تقریباً 5 کروڑ کے قریب پختون موجود ہیں۔ پختون قوم کی خاصیت ان کی بہادری، مہمان نوازی، وفاداری ہے۔ پختون قوم کو افغان کہتے ہیں۔ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا۔ مورخین کے مطابق پختون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور قومیت کے مطابق بنی اسرائیل ہے، جبکہ انگریز مورخین کے مطابق پختون قوم ارجینیا کے ایک خطے میں آباد تھے، جبکہ ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پختون یا پٹھان لوگ ہم میں سے ہیں، کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں پٹھان بنے، جو کہ ارجینیا سے ہندوستان کی طرف بڑھے، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق بنی اسرائیل کے قبائل میں سے کچھ قبائل صحرائے سینا میں بنی اسرائیل سے بچھڑ گئے، جن کو تاریخ میں دی لوسٹ ٹرائبس کہا جاتا ہے، وہ افغانستان کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے اور یہیں پر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے افغان کے نام پر افغانستان کے ملک کی بنیاد رکھی۔ معزز سامعین، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں افغانستان اسلام کا پیغام پہنچا تو پختون قبائل کا ایک وفد اپنے سردار جس کا نام کیس تھا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری لگائی اور اسلام قبول کیا، جس پر حضور پاک نے کیس کا اسلامی نام کیس عبدالرشید رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پختون ہی وہ واحد قوم ہے جو سب مسلمان ہے اور پختونوں میں دوسرا کوئی مذہب موجود نہ ہے۔ اگر پختون سے کبھی پوچھا جائے کہ آپ پختون ہو یا مسلمان تو اس کا جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال سے مسلمان ہوں۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کفار نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے افغان بھائیوں کو جہاد کے لیے طلب کرو، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان پہنچا اور پختونوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا، جس پر پختونوں کا ایک لشکر کیس عبدالرشید کی قیادت میں فوراً مکہ مکرمہ پہنچا اور پہنچتے ہی کفار کا قتل عام شروع کر دیا اور کفار سے مکہ مکرمہ کا قبضہ واپس چھڑا لیا اور مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی قوم اسلام کی بتان ہے۔ خواتین و حضرات، بتان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سخت ترین لکڑی کا وہ شہ تیر جس پر سمندری جہاز کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور یہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ سمندری طوفان بھی اس کو کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب برصغیر پہنچا تو زمانے کے ساتھ ساتھ بگڑتا بگڑتا لفظ پٹھان بن گیا۔ پختون کو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں تقریباً 5 کروڑ کے لگ بھگ پختون موجود ہیں، جس میں بالترتیب افغانستان، پاکستان، بھارت سر فہرست ہیں۔ یہ قوم پوری دنیا میں ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے۔ دنیا میں یہ قوم وفا، مہمان نوازی، بہادری اور غیرت کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ لفظ پشتون کا لفظی مطلب غیرت اور وفا والا اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق یہ قوم آریائی یا یونانی نسل سے ہے، جبکہ بعض کے قریب یہ کیس عبدالرشید کی نسل سے ہیں، جو کہ کیس عبدالرشید نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے عقد کیا ہوا تھا۔ جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیس عبدالرشید کا تعلق بنی اسرائیل کے بادشاہ ساول یعنی حضرت طالوت کے 37ویں پشت سے تھا۔ اسی طرح ان دلائل کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین، اس میں سب سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ پختونوں میں یوسف زئی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں۔ پختونوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے ہیں، کیونکہ والدہ کی طرف سے یعنی کیس عبدالرشید کی بیوی جو کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی کی طرف سے ان کا تعلق عربوں سے بھی ہے۔
عرب قوم بہادر، مہمان نواز اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے جلد مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف پختون قوم میں بھی اتنی شدت سے پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں قومیں خود کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ یہودی نسل سے تعلق ان کے لیے اس لیے بھی فخر کا مقام ہے کہ یہودی نسل سے تعلق ہونے کے باوجود مکمل قوم کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ایک سچے مسلمان قوم کی حیثیت سے اسلام کی خدمت میں سب سے آگے ہیں، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے کہ جس کے اوصاف توریت اور انجیل میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے اہل کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر تھے۔ یہ پختون قوم ہی ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے حواری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے سپاہی بھی ہیں۔ عظیم جرنیل سکندر اعظم جب اپنی دنیا کی فتوحات کے دوران قندھار پہنچا تو یہاں سکندر اعظم کی افواج کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس پر سکندر اعظم نے اپنی والدہ کو ایک خط لکھا جو کہ آج بھی یونان کے عجائب گھر میں موجود ہیں، جس میں وہ لکھتے ہیں: میری عزیز ماں، آپ نے دنیا میں صرف ایک الیگزینڈر پیدا کیا ہے، جبکہ میں جس قوم سے برسر پیکار ہوں اس قوم کا ہر فرد ایک الیگزینڈر ہے، اور جن سے ٹکرانا ایسا ہے جیسا کہ ایک سیسہ سے بنے پہاڑ سے ٹکرانا۔ دور حاضر میں دنیا کی سپر پاور برطانیہ، روس اور امریکہ نے جب اس قوم پر چڑھائی کی تو ان کا انجام دنیا نے خود دیکھ لیا۔ پختونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ پوری دنیا میں بہادری شجاعت کی لمبردار افواج پاکستان میں پنجابیوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد پختونوں کی ہے۔ معزز ناظرین، دفاع پاکستان میں پختونوں نے بیش بہا قربانیاں دی۔ سن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پختونوں نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ لڑ کر بھارت کو شکست دی۔ اس کے علاوہ سن 1947-48 میں بھی پختونوں نے بھارت سے لڑ کر کشمیر کا اکثریتی علاقہ آزاد کروایا، جو کہ بعد میں ریاست آزاد کشمیر بنا۔ دور حاضر میں جب پوری دنیا کے سامراجی ممالک کے ایجنٹوں نے پاکستان کے خلاف ایک جنگ کا محاذ گرم کر دیا تو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دفاع پاکستان کے لیے 80,000 سے زائد پختونوں نے جام شہادت نوش کیا۔ معزز ناظرین، اس میں اگر افغانستان کے پختونوں کو بھی شامل کیا جائے تو حالیہ جنگوں میں روس افغان جنگ کے بعد سے اب تک 10 لاکھ سے زائد پختون شہید ہو چکے ہیں۔ ان دنوں میں آئے روز دشمنان وطن نے ملک بھر میں خصوصاً پختون علاقوں میں دھماکے شروع کر دیے، جس میں بے گناہ لوگ شہید ہوتے رہے، لیکن یہ قربانیاں بھی حب الوطنی کے جذبے کو مان نہ کر سکی، بلکہ آج بھی پاکستان کا پختون اپنے ملک پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ شکوہ گو بھی ہے۔ آج پختون قوم کا صرف یہ شکوہ ہے کہ میں بھی پاکستانی ہوں، میرے وسائل پر میرا بھی حق ہے، میرے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے، میں کئی دہائیوں کی جنگ سے ٹوٹ چکا ہوں، مجھے امن چاہیے، میرے بچوں کو بھی قلم چاہیے، مسلسل جنگ کی حالت میں بندوق کے بوجھ سے میرے کندھے تک چکے ہیں، کیونکہ اگر کسی نے مجھ سے جنگ جیتنی ہے تو پھر محبت سے مجھے ہی جیت لے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ مجھ سے لڑ کر آج تک کوئی بھی نہیں جیت سکا۔ معزز دوستو، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے میرے حوصلہ افزائی فرمائے اور اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔